آج ہی پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ طے ہوا ہے کہ 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس موو کیا جائے گا اور فل کورٹ کی امید رکھی جائے گی اور فل کورٹ ڈیمانڈ کیا جائے گا. ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی پراسرار خاموشی کے اوپر پی ڈی ایم نے آج ایک بار پھر الیکشن کمیشن کو للکارا ہے کہ فوراً ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا جائے. آج ہی پی ڈی ایم کے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جرم کا مگرمچھ عمران خان کو نہیں جانے دیں گے. ناظرین بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں, ترجمان سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کے. زبیر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرما دیجیے گا کہ یہ کیا سچویشن ہے ابھی, آپ کیا ایڈوائز دے رہے ہیں اپنی قیادت کو؟ براہ راست آپ ان ٹچ ہیں نواز شریف صاحب سے, مریم صاحبہ سے, اس گمبھیر صورتحال میں کیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ عوام کے پاس فوری طور پہ نہیں جانا چاہیے؟ بلیو می, میرا تو بالکل یقین ہے اس چیز پر, اور جو میں نے میاں نواز شریف سے, اٹ از دی پاور آف دا پیپل. اگر وہ آپ کے ساتھ ہے, کیوں رہے ہیں عوام کے پاس جانے سے؟ پھر جائیں عوام کے پاس, پھر آپ کو کون روک رہا ہے؟ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور سر ایک یہ بھی پوزیشن ہے کہ جانے کا فیصلہ تو کر لیا ہے مگر ابھی اناؤنس نہیں کریں گے بیکاز آپ کی نیگوشیشن پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے, کمپرومائز ہو جاتی ہے. اب آپ کو میاں صاحب کو واپس لانے کا بھی ایک خواب ہے. اس میں 2-3 میجر ہرڈلز ہیں. صرف الیکشن اناؤنس کرتے, عمران خان از آن ریکارڈ ریپیٹڈلی کہ جی اس چیف الیکشن کمشنر کے انڈر وہ الیکشن نہیں ان کو چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی ان کو یہ سارے ہرڈلز پار ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں جائیں گے, 1.5 سال بعد جائیں گے, اس سے پہلے جائیں گے جب میاں نواز شریف کا فیصلہ ہو جائے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے جناب؟ ہو جانا چاہیے کہ جلدی جانا, اسے جلدی. میں کہتا ہوں کہ وی آر ریڈی ٹو کنفرنٹ اینڈ گو ٹو دا پیپل اینڈ فیس بگیسٹ رائیولز پی ٹی آئی اگر میاں نواز شریف لیڈ کر رہے ہوں الیکشن, اور یہ ہونا ضروری ہے پاکستان کے لیے. شیخ مجیب الرحمان کو تو بلا کے آپ نے جیل سے نکال کے ڈار صاحب تو آتے آتے نہیں پہنچے, ان کی بھی واپسی موخر ہوگی. میری ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں, نہیں آ سکے. اب آپ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف آ سکے, یہ اگر کا بڑا مسئلہ ہے, یہی پوزیشن ہے نا آپ کی نیگوشیشن کی. اب تو ہم کہتے ہیں کہ ایون پلینگ فیلڈ ہوگی, اور اس میں کنڈیشن ہی یہی ہے. ایون پلینگ فیلڈ سے آپ کی مراد یہی ہے, نواز شریف آئیں گے اور کیمپیننگ کریں گے. ایبسولوٹلی, ایز اے فری مین, ایز اے فری مین. وہ تمام سر عدالتیں بند کرا دیں, پھر آ کے انصاف کا سامنا کریں. میرا مطلب ہے کہ عدالت پر ڈیپینڈ کریں گے. عدالت پر تو نہیں ڈیپینڈ کر سکتے. تو کس پہ کریں گے؟ میں ایک, اگر آپ اجازت دیں, ایک چھوٹا سا اس کا وہ ہے, فوجی بھائیوں پہ کریں گے. نہیں, عدالت کا میں صرف بتا دوں نا, جو ابھی فیصلہ دیا ہے, جو 2 نمبر فیصلہ دیا ہے, اس کا ایک پارٹ میں صرف بتا دوں. Thirdly, if a judge has unconsciously followed an incorrect view of the law, incorrect view بھی ایکسپٹ کر لیا, اور unconsciously چیف جسٹس بندیال کا فیصلہ ہے, اگر ہم یہ مدہوش حالت میں لا کی غلط انٹرپریٹیشن کریں تو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ اس کو سبسیکوئنٹلی ٹھیک کر لیں. تو دونوں دفعہ جب مدہوش تھے تو ہمارے خلاف فیصلہ کیا, اور جب ہوش میں آئے تو بھی ہمارے خلاف کیا. یہ بھی کیا کوئنسیڈنس ہے. برائے مہربانی, اگر یہ جسٹیفیکیشن ہے نا, اگر ہمارے ٹاپ ججز کی یہ جسٹیفیکیشن ہے, تو یہ تو ہر دفعہ آپ غلط کہ ہم انکانشیس تھے. یہ آپ کو یاد ہے جب کیپٹن صفدر کا دروازہ کھٹکھٹا کے وہ لے گئے تھے, تو وہ جو رپورٹ آئی تھی انہوں نے کہا کہ اوور زیلس آفیسرز. بھائی یہ کیا ہوتا ہے؟ میں ایک جواب سر, برائے مہربانی, ایک تو یہ سٹنگ چیف جسٹس ہیں عطا عمر بندیال صاحب, میں انہی کی بات کر رہا ہوں. اور مدہوش کیے جائے. بھائی انہوں نے خود لکھا ہے سر, انہوں نے لکھا ہے, مگر انہوں نے انگریزی میں لکھا, میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں. اگر کوئی کسی کو نئی انفارمیشن ملے اور وہ اپنی, وہ یہ نہیں کہہ رہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے. آپ نے پڑھا ہے the freedom to change direction, یہ مجھے رٹا ہوا ہے کیونکہ میں نے بھی پڑھا ہے, میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہی. انکانشیسلی اگر آپ کا مدعا کیا ہے, لا کی غلط انٹرپریٹیشن کریں, اس کا مطلب غافل بھی کہہ سکتے ہیں آپ. غافل تو ہونا چاہیے چیف جسٹس کو, ٹاپ 2 ججز کو ہونا, 3 ججز کو ہونا چاہیے. انسان نہیں ہے, اس بینچ کو انسان نہیں ہے, ویسے ہی پوچھ رہی ہوں سر. کمال ہے, اگر انسان ہے تو جج کی سیٹ پر بیٹھنا پڑا. میں آپ لوگوں کے دھورے رویے اور دھورے آپ کے یہ دھورا نہیں ہے, دھورے معیار دکھانا چاہتی ہوں سر. پلیز ملاحظہ کیجئے, اور اس کے اوپر زبیر صاحب بتائیں گے, کوئی لاجک یا منطق سمجھائیں گے. سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے نے فتنہ خان کی جھوٹی سیاست کو اڑا کر رکھ دیا. سازش کا ثبوت پیش کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ اس نے سوچا سپریم کورٹ بھی شاید کوئی جلسہ ہے جہاں کھڑا ہو کے یہ جھوٹ بول دے گا, الزام لگا دے گا, بہتان لگا دے گا, گالیاں نکال دے گا. عمران خان, سپریم کورٹ میں یہ نہیں چلتا, وہاں ثبوت دینا پڑتا ہے.
متنازع فیصلے, غیر منصفانہ فیصلے ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے, اس طرح بینچ فکسنگ ایک جرم. جو آپ کے فیصلوں کی وجہ سے اس ملک میں عدم استحکام, اس ملک میں انسٹیبلٹی, اس ملک میں جو انتشار کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے, اس کی ذمہ داری عدلیہ کے متنازع فیصلوں پر آتی ہے. کوئی پٹیشن آتی ہے تو لوگوں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ بینچ کون سا بنے, فیصلہ کیا ہوگا. پارٹی کا ہیڈ دیکھ کر, پارٹی کو دیکھ کر آئین کی تشریح بدل جاتی ہے. سپریم کورٹ سے بہتر جگہ کون سی ہے سے لے کے جوڈیشل کو اور بینچ فکسنگ تک کا مرحلہ آپ تو منٹوں نہیں دنوں کے اندر آپ لوگ پر کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے ایک تو میچ فکسنگ سے ہم نے ریلیٹ کیا نا, میچ فکسنگ کی اگر آپ نے ہسٹری اور عمران خان کی کتاب بھی اگر پڑھی ہو یا ان کی سٹیٹمنٹ, میچ فکسنگ اگر 100 میچز ہوتے ہیں نا تو اس میں سے 4 فکس ہوتے ہیں, ہر میچ نہیں فکس ہوتا. اگر فیصلے جو آتے ہیں 100 فیصلے آتے ہیں تو 95% فیصلے صحیح آتے ہیں. ایون ضیاء الحق کے دور میں بھی یہ فیصلہ فکس تھا. کون سا والا جو ابھی آیا ہے؟ بالکل, میں نے آپ کو بتا دیا, انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ ہم ہوش میں تھے ہی نہیں, انہوں نے خود ایڈمٹ کیا. برائے مہربانی آپ توہین عدالت بھی کر رہے ہیں, آپ ان کے اوپر الزام بھی اعلیٰ جوڈیشری پہ لگا رہے ہیں. تو مجھے آپ فکس کر کے بیٹھے تھے, انکانشس کا مطلب بتا دیں, کس کی ایما پہ کر رہے تھے, اینڈ رانگ انٹرپریٹیشن آف لا کا مطلب بتا دیں, کس کی ایما پہ کر رہے تھے یہ بتا دیں. میں تو کسی کو بلیم کر ہی نہیں رہا, میں تو انہی کو کر رہا ہوں. سر فکس ہوتا ہے تو کوئی بکی ہوتا ہے نا, کوئی نمبر دیتا ہے, کوئی داؤ لگاتا ہے, کوئی پیسے کے اوپر کرتا ہے, کوئی اور انڈرسٹینڈنگ کے اوپر کرتا ہے. It was the poorest possible decision. You have a right to comment on the decision. Exactly. اور میں تو یہ بلکہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری کو, ہمارے رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھیجنا چاہیے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو بھیجنا چاہیے جہاں انٹرنس پر یہ لگا ہونا ہے. تھرڈلی, ٹھیک ہے جناب, if the judges are unconscious and they wrongly interpret a law, ٹھیک ہے, تو they have the right to interpret the law when they get conscious. ٹھیک ہے. تو اب یہ نہیں پتا آپ کو کہ آپ اس وقت کورٹ جائیں اپنا مدعا لے کے کہ وہ کانشیس ہیں یا انکانشیس ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کتنا مشکل کر دیا ہے. سر وہ جو فیصلہ تھا, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ ایبسولوٹلی اس کے اندر سے 9 ججز نے کہا کہ پارٹی ہیڈ کے پاس تمام تر پاورز ہیں, ان کے اندر 2 ججز نے کہا, کامنٹ ہی نہیں کیا اس کے اوپر, 3 نے غالباً کہا کہ بھئی ہمیں اس کی یہ والی ترشیح ہم نے دیکھی نہیں تھی. وہ 17 کے اندر سے سب ڈیوائیڈڈ ہے, ٹھیک ہے, بٹ پوائنٹ از ناٹ دیٹ. آپ نے ابھی کہا کہ نواز شریف, میں نے کہا آئیں عدالتوں کا فیس کریں, ان کا آپ نے کہا کبھی نہیں, عدالتوں کا فیس کیوں نہیں کریں گے؟ نہیں عدالتوں. اور دوسری بات سر, آپ یہ بات آپ کی 10 میچز میں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قاسم سوری اور فورن فنڈنگ نہیں سوری یہ سازش والا جو فیصلہ آیا ان کا, آئیں گے اس پہ بھی, سازش والا جو فیصلہ آیا اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح تھا, وہ عمر عطا بندیال صاحب, محترم چیف جسٹس صاحب بڑی اعلیٰ کام کر رہے تھے, لیکن آپ کے خلاف جو آیا ہے وہ بینچ فکسر اور جوڈیشل کو ہے, جو آپ کو اس کو آسان کرنے کے لیے آپ کے ناظرین, آپ کے ناظرین کے لیے آسان, اگر فکس ہوتا ہے تو اگر کوئی بیٹسمین جا کے پہلے بتا دے کہ جی میں ابھی آؤٹ ہو جاؤں گا پہلی بال پر کیونکہ یہ فکس ہے, سجاد علی شاہ والا شاٹ بھی نکالیں پلیز. ہاں, تو اس کو تو کوئی ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتا نا بھائی, جس نے بکی آپ مجھے یہ نہیں بتا رہے کہ فکس کس نے کروایا تھا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں کسی پر نہیں بلیم کروں گا بیکاز میرے پاس کوئی انفارمیشن. یہ اچھا ہے سر, آپ محترم چیف جسٹس آف پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں بٹ کس کی ایما پہ وہ کام کر رہے تھے آپ یہ نہیں کہہ سک رہے. مطلب وہ ماشاءاللہ خود اتنے بڑے وہ ہیں کہ وہ خود فیصلے خود کرتے ہوں گے. میں تو یہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ انہوں نے کسی کے پریشر میں آ کے فیصلہ دیا, میں تو کہہ ہی نہیں رہا. تو پھر کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تو جسٹس مانگنا چاہتا ہوں. آپ کہہ رہے فیصلہ فکس ہوا تھا, یہ فکس ان اے سینس, فکس ان فیور آف پی ٹی آئی. کس نے کرایا تھا؟ خود کیا تھا, کنوکشنز کی وجہ سے ہوا تھا, کیوں کیا ہوگا؟ He has a very good record otherwise. Excuse me. He doesn't. بھائی ہم نے یہ کہا, آپ جلسوں میں ان کو کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے بہتر کون سی جگہ ہوگی. مہر جن ججز نے اٹھا کے بھٹو کو ٹانگنے کا فیصلہ کیا تھا جناب, انہوں نے بڑے اچھے فیصلے بھی دیے. اگر آپ پوری ہسٹری پڑھیں گی نا 77 سے لے کے 85 تک, تو اس میں بڑے اچھے فیصلے بھی آئے ہیں. تو آپ اگر وہ ان اچھے فیصلوں کا ذکر کریں گے تو آپ کہیں گے تو پھر آپ بھٹو کو ٹانگنے والا کیوں نہیں مان رہے؟ نہیں, کیونکہ آپ نے بھٹو کی ذکر کیا سر, وہ تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اور پریشر پہ وہ فیصلہ آیا تھا. کیا آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اثر ہو سکتا ہے؟ اس لیے سمپل کوسچن, ڈونٹ رول اراؤنڈ. اس وقت تو ضیاء الحق آج اسٹیبلشمنٹ کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ضیاء الحق ہیڈ اسٹیٹڈ پوزیشن کہ ایک ہی قبر ہے جس میں یا میں جا سکتا ہوں یا وہ جائیں. ٹھیک ہے بھٹو صاحب, اینڈ obviously he was a decision. آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے نیوٹرلٹی کی. آر دے نیوٹرل؟ They are neutral. اور آپ مطمئن ہیں؟
ہم مطمئن ہیں. آپ صرف جوڈیشری کے کردار کے اوپر نہ لائیں. ایبسولوٹلی. اوکے, مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک آپ یہ نہیں ثابت کریں گے کہ انہوں نے کس کے کہنے پر کیا, اس وقت تک ہماری بات نہیں مانی جائے گی. میں تو ان کے کوٹ ایک تو یہ تھا, دوسرا ہم نے کہا کہ دوسرا ایسی عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوگا. نہیں, نواز شریف پیش ہوں گے اینڈ ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ان کو فائنلی جا کے جو 5 سال پہلے ناانصافیاں شروع کی گئی تھیں, جس میں ڈسکوالیفیکیشن سے لے کے پھر کنوکشن اور جیل اور وہ تمام چیزیں ہوئی تھیں, ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے گا. کون کرے گا؟ کیونکہ اب ہو سکتا ہے وہ انکانشیس مائنڈ میں کیا ہو, تو اب ہمیں پتہ چل گیا. کون کرے گا؟ ججز. آپ کی مرضی کے ججز؟ ہماری مرضی کے ججز نہیں, ہم نے کہا کہ فل کورٹ بنا دیں. اس میں ہماری مرضی کہاں سے آ گئی؟ اس میں یہ کہاں سے آ گیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو لگائیں اور اس کو نہ لگائیں؟ ہم نے کہا یہ ہے سپریم کورٹ کے ججز, اس کا فل کورٹ کر دیں. سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے. اور آپ یہ ہوگا تو آپ الیکشنز میں جانا چاہیں گے, ورنہ نہیں؟ یہ تو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اس کے بغیر تو ہم آگے نیکسٹ سٹیپ پہ نہیں اٹھائیں گے. میاں نواز شریف ہیز ٹو بی ریسٹورڈ بیک. جو ان کے ساتھ جو زیادتیاں ظلم ہوا ہے, زبردستی ہے. کیا زبردستی ہے؟ He has to be restored back. مطلب ظلم کا آپ نے کر کے ایک اکاؤنٹ ریسیویبل پر آ کے اٹھا کے آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا, وہ بھی فار لائف ٹائم. پھر آپ نے کہا کہ ہیڈ بھی نہیں بن سکتے کیونکہ ہیڈ ہیز دا میجر پاور. پارٹی ہیڈ ہی تو چلاتا ہے. یہاں آ کے آپ نے کہا نہیں, پارٹی ہیڈ نہیں چلاتا, پارٹی ہیڈ نہیں چلاتا. کو پڑ گیا جی, انہی کے لیے فیصلہ آیا تھا 2017 کا, جو اب کو پڑ گیا, جو آپ انکانشیسلی کی بات کر رہے ہیں, کوٹ کریں. مگر سر 2 سال سے تو وہ لنڈن میں زندگی انجوائے کر رہے ہیں. اب میرا مطلب ہے کہ نہ انہوں نے جیل, ایگزائل میں کوئی انجوائے نہیں کرتا. ایگزائل میں کوئی بڑے بڑے لیڈرز ہیں, کوئی ایگزائل میں انجوائے نہیں کرتا. ایوری ون وانٹس ٹو کم بیک ایز اے فری مین. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کوئی باہر نہیں جانا چاہتا, لیکن ایز اے فری مین ان کی مرضی ہونی چاہیے کہ جب وہ پاکستان ہے, کوئی بھی شخص ہو یا پاکستان سے باہر جائے. I will not contest that, sir. People, ان کی لائف سٹائل اور معیار زندگی کے لائف سٹائل کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایگزائل از این ایگزائل, بڑی سزا ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے, لنڈن میں ایگزائل, پوش اپارٹمنٹس میں ایگزائل, وہ چلے چھوڑیں اس بات کو. ایسی ایگزائل تو اللہ پھر سب کو ہی عطا فرمائے. مگر مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اگر یہ نہیں ممکن ہوتا, کیا کریں گے آپ لوگ؟ کیا کریں گے؟ بیکاز آئی مین کوئی زبردستی تو ہے نہیں نا. کس طرح زبردستی آپ منوائیں گے یہ بات؟ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ کے منوائیں گے؟ آپ کو فل کوٹ ابھی بھی نہیں ان کو لگا. آپ یہ 2-3 ہمیں جو تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ جی زیادتی ہمارے ڈیفیٹ ہوئی ہے پنجاب کے بائی الیکشنز میں, یا یہ جو کل پرسوں فیصلہ ہے, اٹ ڈز ناٹ ٹیک اوے فرام دا میجر فیکٹ. پاکستان مسلم لیگ نواز is the largest political party of the country. ہم کوئی بچے نہیں ہیں کہ ہمیں جو بھی بتا دیا جائے گا ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. میاں نواز شریف پاکستان پی ایم ایل این کے ہیڈ ہیں. پاکستان میں ووٹ جو ڈلتا ہے وہ ان کے نام سے ڈلتا ہے. تو اگر ان کا اگر بات نہیں ہے, اور پھر ہم کیا مانگ کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس ہے کیا دینے کو؟ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں تو عمران خان ہے آج. آپ کے پاس کیا دینے کو؟ آپ کے پاس کیا دینے کے لیے؟ سر آپ کے پاس عوام 3.5 سال تباہی کر کے چلے گئے. آپ کو عوام سے گالیاں پڑ رہی ہیں, روز مہنگائی آپ کر رہے ہیں, پیٹرول بجلی ڈیزل کے اندر سینٹر تک آپ محدود ہو گئے 900 کلومیٹر تک, آپ باہر نہیں نکل سکتے. آپ چاروں اطراف سے غلط ریڈنگ ہے. ویسے بائی دا وے غلط ریڈنگ ہے بائی دا وے. اگر اسکوائر میٹرز کے اور اسکوائر مائلز کے بیسس پر ہی کرنا ہے تو پھر سب سے زیادہ الزام جو ہے وہ آج سے جو خراب سچویشن ہے وہ پی ٹی آئی پر ہونی چاہیے نا. سب سے زیادہ تو اسکوائر مائلز کے پاس ہے. آپ خود مان رہے ہیں کہ ہم آج کمزور ہیں 3 مہینے بعد, تو آپ کی کیوں کر یہ کوئی بات سنے گا؟ آپ ایک ایسی پوزیشن کے اندر ہے ابھی which is not enviable by anybody. Why would anybody stretch out an arm or a leg to help you right now just because اب آپ نے ضدی بچہ بننا ہے کہ میرے قائد کو لے کر آؤ ورنہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا؟ مہر this is politics, اور یہ ایک ہفتے میں ساری لگام کس کے ہاتھ میں ہے؟ مریم صاحبہ کس کی سنتے ہیں؟ دیکھیں ہر ایک کا اپنا 12 گھنٹے نہیں ہوئے حلف اٹھائے ہوئے, گورنر رول کی دھمکی ٹھوک دی. میرا مطلب ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, اور آپ لوگوں کو افیکٹ ہو رہا ہے بیکاز مارکیٹس کانفیڈنس کر رہی ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد گورنر رول لگانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا پہلے تھا. وہ حالات تو 1 منٹ میں جس طرح 2008 میں لگا دیا تھا زرداری صاحب نے پنجاب میں, 2008 یا 2009 میں جی ہماری حکومت تھی, شہباز شریف صاحب جناب, I remember everything. اس وقت آپ کو ادھر ادھر کہیں بھی نہیں جانا پڑتا تھا. اب تو بہت اس میں بھڑکے مار رہے ہیں جی, بھڑکے مار رہے ہیں. سیاست میں بڑکیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. فیصل آباد کی اپنی سیاست ہوتی ہے, پنجاب کی اپنی سیاست ہوتی ہے, بڑکیں بھی مانی. دیکھیں یہ شو کرنا بڑا, اگر میرے جیسے سارے ہوں نا لیڈرز تو ہم زیرو ہو جائیں گے, اور کچھ حلقوں میں ہماری بڑی اچھی واہ واہ ہوگی. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم بات کرنے کو تیار ہیں, الیکشنز کی بات شروع. اسد عمر صاحب نے اس حد تک کا ڈیٹ نہیں چاہیے, اپنی رضامندی دکھا دیں, لیٹس سٹارٹ ٹاکنگ. تو obviously elections ہونے وگرنہ جی
वगरना क्या आके उखाड़ना भी आता है। हाँ, अच्छा वो उखाड़ें, वो पूरी सियासत में जायज है, वो सब कुछ ठीक करके आ जाएंगे, अब रोकने वाला कौन है सर? नहीं उखाड़ना, लॉन्ग मार्च आगे कर लें, दोनों साइडों से करके आके रोकेंगे आप लोगों को अपने 30 किलोमीटर के ऊपर। मतलब वो है कोई सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है, इधर से भी हम इटालियन फोर्सेज आ जाएंगी, यहाँ से जर्मन फोर्सेज आ जाएंगे, बीच में घिर जाएंगे। 2 वोटों की मार है, 23 किलोमीटर पे आप बैठे हुए हैं, आपने जितना टार्जन बन के बैठना है बीच में बैठे, नो प्रॉब्लम। इमरान खान कितने वोट्स पर बैठे थे? आप जमाली साहब कितने वोट्स पर बैठे थे? हाँ, एक के ऊपर ही सब थे, चलो, बट मगर वो तो न्यूट्रल हो गए ना, जो कल को साथ थे, या तो फिर आपके साथ भी हैं, फिर वो 2 वोट 200 वोट के बराबर हो जाते हैं। मगर मुझे बताइएगा कि आप भी समझ रहे हैं मैं बात क्या कर रही हूँ सर, तो लेट्स नॉट व्हेन पुश कम्स टू शव। नहीं, बट इवन इमरान खान सेज के दे आर न्यूट्रल। आप इनसे बात करना चाहते हैं? चलो इलेक्शंस का कोई आगे का रास्ता पीटीआई से? हाँ जी, बात होगी, लेकिन जाहिर है हमारी लीडरशिप को अगर इस चीज की यकीन दहानी होगी कि मियां नवाज शरीफ इज द स्टार्टिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मगर ये तो इमरान खान नहीं डिलीवर कर सकता ना, उसके बस की बात तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ते हमवार हों और उनको बेल मिल जाए या उनकी कन्विक्शन। मैं आपको इमरान खान देगा आपको? नहीं, मैं आपको एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बता देता हूँ, एक सिर्फ अगर आपके नाज़रीन के लिए। पाकिस्तान की तारीख ऐसी होती है, गलत फैसले होते हैं। जब मुजीबुर रहमान पर, सुन लें, मुझे पता है तारीख सर, नहीं, क्या था कि बाकी ऑपोजिशन लीडर्स ने कहा कि उनको छोड़ें और टॉक्स में बुलाएं, फिर हम आएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है छोड़ते हैं, उन्होंने कहा नहीं, केसेस भी वापस होंगे, शिद्दत पसंदों से बात कर लूंगा, चोरों डाकुओं से नहीं करूंगा। सॉरी, चोर डाकू हम नहीं है, चोर डाकू अगर होंगे तो वो चांद, ये क्या पहले तो अच्छा, चोर डाकू हम आप कह रहे हैं कि इमरान खान माने कि नवाज शरीफ ने वापस आना। एक चीज का बयान दिलवा दे, तो बस खुल के सच आप एक चीज का बोलना, उन्होंने दे सकते हैं आपको, उन्होंने जो घड़ी बेची थी करोड़ों रुपए की, वो किस खाते में आती है? क्या जो दे सकते हैं आपको, ये उनको आप न्यूट्रल कह रहे हैं, जो दे सकते हैं आपको। मुशर्रफ साहब का बयान दिखा देती हूँ, उन्होंने कहा जब जरूरत पड़ती है हम राइट क्वार्टर्स और अदालतों पे प्रेशर डालते हैं। ये मैं नहीं कह रही, मुशर्रफ साहब कह रहे हैं। तारीख हमारे सामने पड़ी हुई है, सिर्फ फकत एक ताकत है जो ओवरटर्न करा सकती है नवाज शरीफ साहब का फैसला। वो कौन सी? उसको आप न्यूट्रल कह चुके हैं, वो न्यूट्रल है। ठीक है, लेट इट बी न्यूट्रल। आपको लगता है ये इमरान खान आपको देगा? महर, फरवरी से पहले पिछले सालों में मैंने आपको 10 इंटरव्यूज में ये कहा होगा, हम सिर्फ न्यूट्रलिटी चाहते हैं। हम कोर्ट्स भी चले जाएंगे। एक सेकंड, हम कोर्ट, जब मेरे पर ये कहा गया था कि जी मैं गया था वहां चीफ से मिलने और उनके लिए, मरियम के लिए, नवाज शरीफ के लिए कोई सहूलत लेने के लिए, उस वक्त भी मैंने कहा था। बड़ी तेजी से हुकूमत में आए हैं उसके बाद। वैसे बात तो अच्छी कर लेते हैं। मुझे लगता है नवाज शरीफ की नेगोशिएशन के लिए भी आपको फिर पिंडी भेजना पड़ेगा। इजाजत मिल गई है ऑफिशियली? नहीं, मैं जाऊंगा भी नहीं। पाबंदी है अभी? नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। नवंबर के अंदर आपको लग रहा है कि आप लोग एक्सटेंशन खुद देंगे? नहीं, नई अपॉइंटमेंट आप लोग करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बात सुनी मोहम्मद जुबैर साहब की, तर्जुमान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, मरियम साहिबा के। बहुत सी चीज़ों में बहुत क्लियर हैं, चंद नुकात पर क्लैरिटी नहीं रख रहे, ना देना चाह रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।